बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है और हामिद खान साहब ने उसमें दलाइल दिए हैं, और वो मामला था एजेंसियों के किरदार का और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का। ये वो केस है बेसिकली जिसमें कहीं ना कहीं नून लीग के लिए इंतखाबात की कैंपेन का मवाद तैयार किया जा रहा है। और आज अदालत की जानिब से अहकामात हुए और अदालत की जानिब से अहम रिमार्क्स हुए, और अब ये मामला जा रहा है साबिक जो ताकतवर लोग थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तरफ। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने एक ख़त लिखा है, दरख्वास्त दी है। कुछ ही देर के बाद उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। तो मज़ाहिर नकवी साहब ने एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा जी कि अगर आप मेरे ख़िलाफ़ बज़िद हैं, आपने ये जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाना है, और आप बज़िद हैं कि हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं आप उसका इंतज़ार नहीं करना चाहते और आप मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर मेहरबानी करके सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई जो मेरे ख़िलाफ़ होनी है उसको आप लाइव दिखा दें। आप उसको इन कैमरा ना करें, आप उसको ओपन समाअत करें और ओपन समाअत में मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसको दिखा दें। बस ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि आवाम को पता चल जाए कि मुझे किन सियासी अशराफिया का, चूँकि मैं आला कार नहीं बना और उसकी मुझे सज़ा और मैं उसके नताइज भुगत रहा हूँ, तो कौम को पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये उन्होंने, और मज़ाहिर नकवी साहब सांस लेने नहीं दे रहे मुतलका हुकाम को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और उनकी जानिब से आज ये ख़त लिखा गया। दूसरी जानिब जो कल फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब जैसे वकील कहते हैं कि मेरी 32 साल प्रैक्टिस में इतनी मायूसी मुझे कभी नहीं हुई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से हुई है। और उस पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ना सिर्फ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की, बल्कि उस फ़ैसले को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा कि ये जुडिशल कू है, ये जुडिशल मार्शल लॉ है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि ये गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला है। और आज उन्होंने हड़ताल कॉल की हुई है। आज हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो फ़ैसला था, जो फ़ैसला आया था इनके ख़िलाफ़ कश्मीर इशू के ऊपर, उस पर हड़ताल की कॉल की हुई है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कल के जो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ फ़ैसले को सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया, उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट बार और बलूचिस्तान बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल बलूचिस्तान चैप्टर, कोयटा बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो हड़ताल कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर के पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और उसकी मज़म्मत की है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी, और काजी फैज़ ईसा की अपने जो सूबे की तमाम बार एसोसिएशंस और बार कौंसिल है उन्होंने मज़म्मत की है। और अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल है और वकला की जानिब से रैलीज़ निकाली जा रही हैं अदालती फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए, अदालती फ़ैसले को कंडेम करते हुए। मैं ये समझता हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब, जिनका जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मामला चला था, और उनको हीरो भी इन्हीं बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स ने बनाया था, लेकिन ये ऐसा फ़ैसला है कि जिसने मजबूर कर दिया है अदलिया को कि वो खड़े हो जाएं, और अदलिया इस सारे मामले पर जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस को मजबूर किया है कि वो अदलिया के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ और अपना जो आइनी और जमहूरी हक़ है उसको इस्तेमाल करें। बहरहाल आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच जो समाअत कर रहा था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बेंच की तब्दीली पर वजाहत करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि आजकल हर कोई फ़ोन उठाकर साफ़ी बना हुआ है। यूट्यूबर्स के हवाले से भी, चूँकि यूट्यूबर्स वो हैं जो वो बताते हैं जो एक्चुअल या फैक्चुअल हकीकत होती है, वो नहीं है कि जो लिफाफा ब्रिगेड के जो उनको व्हाट्सएप पे आए और वो पढ़ के सुना दें, ऐसा नहीं होता। तो यूट्यूबर्स से बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहले पीडीएम को परेशानी थी, हुकूमतों को परेशानी है, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अफसोस की बात है कि आजकल हर कोई फ़ोन उठाकर साफ़ी बना हुआ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में ये बेंच तश्कील दिया। पहले इस बेंच में कौन कौन से जजेस थे? चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा हम इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। बाकी जजेस रिटायर्ड हो चुके हैं। मैंने बेंच में से किसी को नहीं हटाया। बेंचों की तश्कील इत्फाक़ राय या जमहूरी अंदाज में
ہو رہی ہے، اپنا جج مان نہیں رہا، اپنا جج خطوط لکھ رہا ہے، ممبر آف کمیٹی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مشاورت کیے بغیر بینچ بنائے جا رہے ہیں، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب لائیو دنیا کو بتا رہے ہیں جی کہ جمہوری انداز میں جو ساری کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے، اور موبائل ہاتھ میں اٹھا کر ہر کوئی صحافی نہیں بن جاتا، صحافی کا بڑا رتبہ ہے، صحافی ہونے کے لیے آپ کو وہ سلیم صحافی والی اور جاوید چودھری والی ریکوائرمنٹ چونکہ وہی سوٹ کرتے ہیں، یا متی اللہ جان جیسے صحافی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب انہی کو صحافی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صحافی کا بڑا رتبہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج کل جمہوریت کا زمانہ ہے، اس وقت جمہوریت مشکل حالات میں ہے، آپ کی معاونت درکار رہے گی، جمہوریت چلتی رہے گی۔ تو حامد خان صاحب نے کہا جناب کہ جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا نا کہ جمہوری دور ہے اور ہمیں جمہوریت کو چلتے رہنا دینا چاہیے، حامد خان صاحب نے بولا اور حامد خان صاحب نے ٹوکا کہ جناب اس وقت بھی جمہوریت بہت مشکل حالات میں ہے۔ اس پر پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے مسکرا کے ٹال دیا۔ بہرحال جب سماعت ہوئی تو حامد خان صاحب نے کہا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا تھا، اس میں سردار طارق مسعود بھی تھے، اعجاز الحسن بھی تھے، مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ۔ چیف جسٹس نے حامد خان سے استفسار کیا کہ آپ کو اس بینچ کے کسی رکن پر اعتراض تو نہیں ہے؟ وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس بینچ کے کسی رکن پر اعتراض نہیں۔ جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ آج کل ویسے بھی اعتراض کا زمانہ ہے، اعتراض کا زمانہ آج کل نہیں ہے حضور والا، اعتراض کا زمانہ تب تھا جب باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی جاتی تھی ججز پر، اور میچ فکسنگ کی طرف بینچ فکسنگ کے الزام لگائے جاتے تھے۔ چونکہ اب ان کے اوپر اعتراض عدالت میں قانونی طور پر لگایا جا رہا ہے، اس پر مندو خیل نے کہا کہ آج کل تو اعتراض کا زمانہ ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ملک جمہوریت کی طرف گامزن ہے، تو سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت آ رہی ہے، تو کیا شوکت عزیز صدیقی کی تقریر تحریری تھی؟ حامد خان نے جواب دیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے فی البدی تقریر کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا؟ حامد خان نے کہا کہ فیض حمید اور ان کے ساتھ ایک بریگیڈیئر تھے، وہ شوکت عزیز کے گھر گئے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق کیوں نہیں بنایا گیا؟ اب قاضی فیاض عیسیٰ یہ چاہتے تھے کہ فیض حمید کسی طریقے سے، پہلے ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی وہ تو ناقابل سماعت قرار دے دی گئی تھی، لیکن اس میں بھی فیض حمید کے حوالے سے بہت کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چاہتے یہ ہیں کہ کسی کیس میں بھی فیض حمید آئیں، پیش ہوں، اور عدالت پھر اپنا جو سابق معاملات ہیں وہ بھی دیکھے۔ حامد خان نے کہا کہ شخصیات ادارے کی نمائندگی کر رہی تھی، اس لیے فریق نہیں بنایا، فیض حمید کو بطور گواہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بلانا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا یا کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر جن پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق بنائیں۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے شوکت عزیز صدیقی کی راولپنڈی بار میں کی گئی تقریر کا متن پڑھا۔ چیف جسٹس نے کہا اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کون تھے؟ حامد خان نے کہا کہ اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی صاحب تھے۔ شوکت عزیز صدیقی پر 4 ریفرنسز بنائے گئے۔ ایک ریفرنس یہ بنایا کہ سرکاری رہائش گاہ پر شوکت عزیز صدیقی نے زائد اخراجات کیے۔ حامد خان نے کہا کہ ہم نے کونسل میں درخواست دی۔ اچھا، اب آج جو شوکت عزیز صدیقی کا رونا قاضی فیاض عیسیٰ سن رہے ہیں، وہی حال اور وہی حشل مظاہر نقوی کے ساتھ کر رہے ہیں خود، لیکن ساتھ وہ منصف بن کے انصاف کی کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں۔ حامد خان نے کہا ہم نے کونسل میں درخواست دی کہ جج کی سرکاری رہائش گاہوں پر ہونے والے اخراجات کی مکمل تفصیل دیں۔ کونسل نے جواب دیا جو مانگ رہے ہیں وہ غیر متعلقہ ہے۔ ایک ریفرنس 2017 کے دھرنے کی بنیاد پر دیا گیا جس میں شوکت عزیز صدیقی نے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریمارکس دیے۔ جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی ریمارکس پر ریفرنس بنایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شوکت صدیقی کے خلاف شکایت کنندگان کون تھے؟ حامد خان نے کہا کہ رہائش گاہ پر زائد الزامات کے شکایت کنندہ CDA ملازم انور گوپانگ تھے۔ ایک ریفرنس ایڈوکیٹ کلثوم اور ایک سابق MNA جمشید دستی نے دائر کیا تھا۔ جمال مندو خیل نے کہا کہ جمشید دستی کس سیاسی جماعت کا حصہ تھے؟ حامد خان نے کہا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن شاید آزاد حیثیت میں اس وقت تھے۔ جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمشید دستی مکمل آزاد نہیں تھے۔ حامد خان نے کہا کہ راولپنڈی بار میں کی گئی تقریر پر جوڈیشل کونسل نے خود نوٹس لیا۔ جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا کہ جوڈیشل کونسل کو کیسے پتہ چلا کہ کسی جج نے تقریر کی ہے؟ حامد خان نے کہا کہ ایجنسیوں نے شکایت کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا ریکارڈ دے کر بتائیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حامد خان نے کہا کہ ریکارڈ میں 22 جولائی 2018 کو رجسٹرار کا ایک نوٹ موجود ہے۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ میرے کلائنٹ نے ان کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ ان کی بات نہیں ہو رہی، عدالت نے ایک عام سوال کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی تقریر کا بنیادی مقصد اپنے ادارے پر کیسز کے تکرر کے دباؤ کو سامنے لانا تھا۔ ہم نے کہ کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کل وہ شخص آ کر ٹی وی پر اپنے خلاف الزامات تسلیم کر لے تو ہم بدنام ہو جائیں گے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کر تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ دباؤ میں تھے، اگلی سماعت پر صرف نوٹس ہوں گے تو بہتر ہے اپنی درخواست میں فریقین کو شامل کر لیں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے معزول جج شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر کہا کہ جو سماعت ہے اب آپ اس میں کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ فریق بنا لیں
ایک درخواست ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی اس وقت کی درخواست تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ ججز کی تقرری یا ججز کو ہٹانے کے حوالے سے جو ایجنسیوں کا کردار ہے اس کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے، ایجنسیوں کے کردار پر ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ جبکہ دوسری درخواست جو تھی وہ شوکت عزیز صدیقی کی اپنی ہے کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ریموو کیا عہدے سے وہ غیر آئینی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے کیا۔ آج باقاعدہ طور پر حامد خان صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر عدالت کے سامنے کچھ چیزیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ شو کاز نوٹس کا جواب آ گیا ہے تو شو کاز نوٹس کے جواب کے بعد فیصلے نہیں آتے، بلکہ عدالت دو چیزوں کو دیکھتی ہے کہ اگر تو شو کاز نوٹس کا جواب سیٹسفیکٹری ہے تو پھر کارروائی ختم کر دیتی ہے، اگر عدالت سمجھتی ہے کہ وہ عدالت مطمئن نہیں ہے یا تسلی بخش جواب نہیں ہے تو عدالت آگے انکوائری کا حکم دیتی ہے، پھر ایویڈنس ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دو دن میں فیصلے سنا دیں۔ جو آج مظاہر نقوی کے خلاف ہو رہا ہے وہی حامد خان نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مندو خیل نے سوال کیا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، پھر اس پر حامد خان صاحب نے پورا قاضی فیضیسہ کو سامنے بٹھا کے انہوں نے پورا طریقہ سمجھایا کہ اگر کسی جج کے خلاف کارروائی کرنی بھی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ماضی کے فیصلے کھولنے کے لیے تو بہت ہم خوش ہوتے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہے یا شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ ہے، لیکن جو حال میں جو کچھ ہم خود کر رہے ہیں، جو ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک موجودہ جج کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر ہم خود اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور تاریخ پھر ہمیں بھی انہی الفاظ میں یاد رکھے گی جن حالات میں جسٹس منیر کو یاد رکھا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام کی ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ بہرحال اب کل سماعت ہوگی، کل صرف اتنی سماعت ہوگی کہ آج شوکت عزیز صدیقی سابق چیف جسٹس کو اور سابق ڈی جی ISI کو اپنی درخواست میں فریق بنائیں گے۔ کل عدالت صرف اس لیے بیٹھے گی کہ ان کو نوٹس جاری کیا جائے گا اور پھر چھٹیوں کے بعد ریگولر سماعت کی جائے گی، تب تک ان کا جواب آ جائے گا اور پھر عدالت ان کو بھی سنے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔